کہ حج جو ہے یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں اور ذبیح اللہ علیہ السلام کی وفاؤں اور حبیب اللہ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے. آپ سب اسپیکر کو سیٹ کریں. اور حج میں کہیں ابراہیمی دعا کی تاثیر نظر آتی ہے تو کہیں اسماعیلی وفا کی تصویر دکھائی دیتی ہے, کہیں مصطفی ادا کی تکبیر سنائی دیتی ہے. حج میں قدم قدم پر انبیاء کرام کی دعاؤں, وفاؤں اور اداؤں کے مناظر اور مظاہر ہیں. اور سارے مناسک کے حج پر اگر نظر ڈالی جائے تو اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک, منا سے لے کر عرفات تک, اور صفا و مروہ سے لے کر جمرات تک, مکہ سے لے کر مدینہ تک سوز و جنوں کے نظارے ہیں اور عشق و مستی کے چمکارے ہی چمکارے نظر آتے ہیں. گویا حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں خرد کی بجائے جنون نظر آتا ہے, ہوش کی بجائے جوش نظر آتا ہے, اور فرزانگی کی بجائے دیوانگی نظر آتی ہے, اور سنجیدگی کی بجائے وارفتگی نظر آتی ہے, وقار کی بجائے ایثار نظر آتا ہے, اور نفرت کی بجائے پیار نظر آتا ہے. حضرات ذی وقار, یہ جو حج ہے یہ بہار عشق و مستی بھی ہے اور وقار بزم ہستی بھی ہے. حج منظر جمال بھی ہے اور مظہر جلال بھی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حج کیا ہے تو آپ جواب دیں کہ حج قصد و زیارت ہے, سفر حج سفر آخرت ہے, سفر حج سفر آخرت ہے. لباس احرام کفن میت ہے اور حاجی مردہ بدست زندہ ہے. گویا حج موت قبل ان تموتو کا نام ہے کہ مرنے سے پہلے مر جانے کا پیغام ہے. حج جو ہے حضرات ذی وقار, قدرت کی منشا یہ ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میری بارگاہ میں آنے والا خالص ارادہ کر لے, مخلص ہو کر کے, پھر دنیاوی تعلقات ختم کرے, لباس کفن پہنو, اپنی ہستی کو مٹا دو. میری بارگاہ میں اس دنیا کی وجہ سے عزت نہیں بلکہ لباس تقوی کی وجہ سے عزت ہے, جس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. دراصل اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اس کے نزدیک لباس تقوی ہی سب سے برتر و افضل ہے. رب العالمین یہ چاہتا ہے امیر و غریب میں تفاوت مٹ جائے, بندہ اور صاحب ایک ہو جائیں, محتاج و غنی کا امتیاز اٹھ جائے, شاہ و گدا کی تفریق باقی نہ رہے, کالے اور گورے کی تمیز, رنگ و نسل کے تفرقے مٹ جائیں, ذات پات کے بندھن ٹوٹ جائیں, مسلمان ایک وحدت بن جائیں. سارے کے سارے مسلمان ایک وحدت بن جائیں. مولانا جامی کیا فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, کہ دریرا فلاں ابن فلاں چیز نیست. مولانا جامی کیا کہتے ہیں, اے جامی تو بندہ عشق بن جا, یعنی تو مسلک عشق و محبت اختیار کر لے, حسب و نسب سے آزاد ہو جا, کیونکہ راہ عشق و محبت میں فلاں ابن فلاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جو راہ عشق ہوتی ہے نا, اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں فلاں بادشاہ کا بیٹا فلاں بادشاہ کی بیٹی, نہیں, بلکہ مولانا جامی کہتے ہیں کہ دریرا فلاں
ابن فلاں چیز نیست. حضرات ذی وقار، حج ادب و عشق کا ایسا حسین تصور ہے جس سے آگے ادب و عشق کا کوئی اور مقام نہیں. یہ محبت اور جنون کی معراج ہے. اور حج کی جو ابتدا ہے یہ ادب سے ہوتی ہے اور حج کی انتہا عشق پر ہوتی ہے.